الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا صدق الله العظيم. بارك الله فيك. يا رجل في آية نمبر 3 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی آیات میں ارشاد فرمایا کہ جب زکریا علیہ السلام کو دعا ہوئی اپنی اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. آپ کے لیے بشارت کی اللہ تعالیٰ نے آیت میں رکھتے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی. اے زکریا جسے کہانی کہ یہ خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے کہا کہ انسان بھی شریف جائے ہم نے نہیں بنایا اس کے لیے اس کے کہتے ہیں اس کا کوئی ہم نہ ہے. أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. رسول اللہ علیہ السلام نے اس حدیث کے جواب میں کہا ہے میرے بھائی أنى يكون لي غلام میرے لیے لڑکا کہاں سے آئے گا. وكانت امرأتي عاقرا جبکہ میری بیوی باہر ہوئے وقد بلغت من الكبر عتيا اور وہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ٹوٹ کر کمزور ہو گیا ہے. حیات میں جب یہ تجربہ کر آئے جو الفاظ سامنے آئے ہوئے اس کے لیے محسوس ہو رہا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ نے اولاد عطا کرنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں خوشخبری دی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام. اور زکریا علیہ السلام کے لیے خوشخبری دیتے تھے ایک لڑکی ہم جسے اردو زبان میں غلامی کہتے ہیں اس کو عربی میں عبد کہتے ہیں. لیکن جب عربی میں لفظ غلام آتا ہے اس کا معنی لڑکا ہوتا ہے. اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے یہاں بتاتا جس اپنے ساتھی کے لیے ہم غلام کا ترجمہ غلام کے لیے کرتے یا غلام کا معنی لڑکا کے لیے کرتے. جب اردو میں بھی ہم غلام کر سکتے ہیں تو ہم ترجمہ کرتے ہوئے بھی ہم غلام کا ترجمہ غلام کر دیں. اس کا جواب آپ کر رہا تھا کہ ہم جس کو اردو میں غلام کہتے ہیں اس کا عربی میں عبد کہتے ہیں. لیکن جب عربی میں لفظ غلام آتا ہے تو اس کا معنی لڑکا ہوتا ہے. دنیا نبشرک بغلام جیسے ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یہاں سے مریم کے اندر سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے براہ راست خوشخبری دی. زکریا علیہ السلام کو تمہارے یہاں لڑکا ہوگا جیسے آپ نے یاد نہیں. لیکن جب آپ پورے روز کی تلاوت کریں تو پورے روز کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو وہاں کسی یعقوب علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام علیہ السلام کے واقعات کی تفصیلات جب لکھتی ہوئی تو زکریا علیہ السلام کے لیے خوشخبری کے وہاں یہ الفاظ ہیں وَإِذْ قَالَتِ
يا مريم إن الله يبشرك بيحيى. آخر وهو الذي أعطاه وهو قائل يصلي في المحراب بذلك فرشتين ستارة في زكريا أنت من الخبر جيته ولكن اس حال میں زکریا محراب میں نماز پڑھ رہے وہ محراب کیا چیز ہے آئندہ آیا اس سے وقت آ رہا ہے، لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی کبھی اس آیت کی تفسیر اور تفسیر دوسری جگہ سے بھی کرنا دیتے یہاں یہ فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اور زکریا بے شک ہم تمہیں بھی خبر دیتے ہیں، اور یہاں فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتے نے کہا وہی قائم يصلي في المحراب، اس حال میں کہ زکریا محراب میں عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خبر سے اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن یہ خبر زکریا کا صفت علیہ السلام پر یہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ آپ کو یہ بھی فرمایا کہ اللہ مبشرک بغلام، ہم تمہیں ایک لڑکی کی پھر خبریں دیتے ہیں، اس لیے یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل له من قبل سمیا، ہم نے اس کے پہلے اس کا کوئی ہنمان نہیں بنایا، اس کے پہلے اس کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اور انبیاء کو بھی عطا فرمائی ہے کہ اس سے پہلے کسی کا نام یہ نہیں رکھا گیا۔ یوسف علیہ السلام کا نام یوسف رکھا گیا، اس سے پہلے کسی کا نام تاریخ میں یوسف نظر نہیں آتا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کا نام رکھا، اور اس کے بعد ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا نے محمد رکھا تھا، آپ جب سیرت پڑھتے ہیں تو وہاں سیرت پڑھتے ہوئے آپ کو بھی جملہ ملتا ہے کہ جب ان کے دادا نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے ان کے دادا سے بھی سوال کیا کہ آپ نے کیسا نام رکھا ہے، تو کبھی کسی نے ایسا نام نہیں رکھا اپنے بچے کو۔ اللہ تعالیٰ نے دادا کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نام رکھوایا جس سے پہلے نہیں رکھا گیا تھا۔ تاریخ میں تاریخ سے کسی نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے نام اس طرح رکھوائے، اس طرح قدرت کا اظہار فرمایا کہ پہلے گناہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہاں ایک اور خصوصی ہے، اگر آپ کرتے ہوئے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، اے زکریا ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس میں یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے، یعنی پیدائش سے پہلے ہی ایک لڑکے کی خوشخبری دے دی اور پیدائش سے پہلے ہی لڑکے کا نام بھی رکھتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت کہ پیدائش سے پہلے نام احمد رکھ دیا اور نام جسے یحییٰ رکھ دیا۔ لیکن اگر احمد نبی کے بارے میں غور کرنا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ صف کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کرتا ہوں تو وہاں آپ کو ایک اور بات محسوس ہوگی۔ یحییٰ علیہ السلام کی تو خصوصیت یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے ان کا نام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، پیدائش سے پہلے کیونکہ لڑکا ہوگا اس کا نام دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت جو سمجھ میں آ رہی ہے سورۃ صف کی آیت نمبر 6 وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ
يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو احمد لوگوں کو بتا دیا عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 70 سال کا رہا ہے. علیہ السلام کا دوسرے پیدائش سے کچھ دیر پہلے نام کا دکھایا گیا ہے، ان کا نام یحییٰ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے 70 سال کے ہیں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 69 عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے سے نام بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا، لیکن اس کے یحییٰ علیہ السلام کو بھی حکمت ملی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور حکم ملی. معلوم ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے بھی بچے کا نام ماں باپ سے نہیں کر سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یحییٰ جو نام رکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ. حیات ہے نا زندہ، یہ حیات سے رشتہ ہے. حیات کا ہے نا زندگی، یحییٰ کا ہے نا زندہ رہنے والا. اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کی بات کرنا لم يجعل له من قبل سميا. اس سے پہلے ہم نے اس طرح کا نام کوئی پیدا نہیں کیا. ہونے کے بعد اللہ کو یحییٰ علیہ السلام پہلی بتایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یحییٰ نہیں بنایا، اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات مزید قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہوئے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے بڑے ہوئے اپنی قوم کو دعوت دی، دین کی دعوت دی، تو اس قوم نے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا. اس قوم نے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا. اور شہید کے بارے میں بات کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ میں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. کہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان سے مردہ مت کرو بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں، تو ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو ان کے نام کے مطابق زندہ نہیں رکھا، وہ شہید زندہ رہتا ہے. نام رکھنے کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بتائے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نام بندے اپنے بچوں کا رکھیں تو اس کی کم باتوں کا خیال رکھیں، اور اسی رکھنے خیال خاص طور پر جو ہمارے معاشرے کے بزرگ ہیں وہ بھی اس بات کو ضرور کریں گے، نوجوان بھی اس بات کو کریں گے کہ بچوں کا نام رکھتے ہوئے جو صحیح نام رکھتے، اچھا نام رکھتے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا أول ما نقل والد لولده اسمه فليحسن اسمه. قال ولد التعليم وولده. النبي صلى الله عليه وسلم فرمایا کہ اول ما نقل والد لولده اسمه، پہلا تحفہ جو باپ اپنے بچے کو دیتا ہے اس کا نام نکالنا. فليحسن اسمه، اسے چاہیے کہ وہ ایسا نام رکھے. جو نام ایک ایسا دکھ ایک ایسا تحفہ ہوتا ہے جو مرنے تک اور اس کے بعد بھی بچے کے ساتھ موجود رہے. ماں باپ کی طرف سے ایسا دکھ ہوتا ہے، ایسا تحفہ ہوتا ہے، اس لیے اچھا نام رکھنا چاہیے. یہ اچھا نام کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصیت بھی بتائی. ایک خصوصیت یہ بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا نام رکھنا چاہیے جس میں صرف نہیں ہو، ایسا نام رکھنا چاہیے جس میں صرف نہ ہو. چنانچہ جن صحابہ نے اسلام قبول کیا اور ان کے نام کے اندر صرف ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو تبدیل کیا. دیکھیے مزید صحابی جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب مناسبیت ہے یہ بچے کے لیے تعلیم رکھتے تھے سنت یہ ہو گیا ابو ہریرہ بیوی کا بات. لیکن ان کا نام
اسلام لانے سے پہلے تھا افغانستان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے سے پہلے نام تھا افغانستان. سورج کا بندہ سورج کا بندہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بدل کر ان کا نام رکھا عبد الرحمن. ان کے والد کا نام سلمان ہے. ان کا پورا نام بنتا ہے عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے نام میں کھیتی ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس نام کا مطلب اچھا ہونا چاہیے. جو مطلب جن ہر قسم کے نام جن کا مطلب میں آتا ہے ترجمہ میں آتا ہے اور انسان کو سمجھ کر اپنے نام کا ترجمہ ہونا چاہیے. مطلب تو بتاؤ میرا نام رکھا ہے نام سے وجہ اس کی وجہ سے نام رکھا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور نام رکھتے ہوئے اس کا مطلب اگر اچھا نہ ہو تو نام بدل دے دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے. ایک صاحب نے اسلام قبول کیا. صحابی ان کا نام کا دور ہوا پورا سمے میں پتا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کروا نہیں مجھے کروا ان کا نظام بھی کروا نہیں مجھے کروا نہیں ہوتا من بدل دیا. خاتون کی انہیں اسلام قبول کیا تو خاتون کا نام تھا آسیہ الف سواد دیے. ایک نام ہوتا آسیہ الف تین دیے یہ درست کرنا. اس کا نام ہوتا آدمی رکھنے والی امید رکھنے والی آسیہ الف تین دیے یہ درست کرنا. لیکن آسیہ الف سواد دیے ہے اس کا نام نہ کرنا نہ کرنا. اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ عرب لوگوں کے نام رکھتے ہوئے مطلب نہیں آتا تھا. اس کا بڑا دل رکھ لیے گا. اصل میں عرب کیا ہے بچی پیدا ہوتی تھی کہ اس کو برا سمجھتے تھے. عربوں سے یہ بچی کی پیدائش ایسا سمجھتا تھا لیکن اس بچی کا سکریا نام رکھتے تھے. نہ ہونا نہ ہوگا تو باقی نام تھی سکریا نام رکھتے تھے نہ ہونا نہ ہوگا سکرین کو بلاتا. اسلام قبول کیا ہے ان کا نام آسیہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جمیلہ ہے. جمیلہ میں خوبصورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام رکھا ہے. ہر وہ نام کا مطلب رکھا ہے چاہے وہ کسی زبان کا ضروری نہیں کیا ہے ضروری اس طرح نہیں کی بات معلوم عربی میں ہوگا کہ عربی جیسے یوسف علیہ السلام اور یوسف جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ یہ عبرانی زبان کا لفظ. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کا نام یوسف رکھا حضرت یوسف علیہ السلام. یوسف کا نام ہوتا ہے مزید اور زیادہ یہ سب دعائیہ نام تھا. جب کسی بچے کا نام یوسف رکھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اور اولاد دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اور اولاد مزید اولاد دیتا ہے. اس کی بات کا لکھا ہے اپنے بچے کا نام یوسف رکھا لیکن یوسف عربی زبان کا لفظ نہیں. عربی زبان کے علاوہ بھی کسی زبان کا لفظ نام رکھ سکتے اس کی بات میں پنجابی میں نام رکھتے بچے کا باعث صحیح کر سکتے سب آپ قرآن کی زبان میں نام رکھ دیتے ہیں اس کی بات نہیں اس کا مطلب اچھا ہونا چاہیے. اچھے والے اسلام سمجھتا ہے کہ اچھا ہے ایسا بچتا ہے. جیسے عربی میں بچے کا نام رکھ سکتے ہیں عطا اللہ اللہ کی عطا اللہ کا دیا ہوا. پنجابی میں اسی نام کا ترجمہ رکھ کر پنجابی کے بچے کا نام رکھ سکتے ہیں اللہ دکھتا. پنجابی میں بندہ دکھتا کہتے ہیں تو عطا اللہ کا ترجمہ ہے. لیکن اللہ دکھتا کی جگہ اللہ کی جگہ سے اللہ سے زیادہ کسی کو اگر لگا دیا ہے تو پھر وہ عبد القمص میں چلا جائے.
پھر آگے سمجھ میں چلا جائے پھر میں چلا جائے اللہ کی جگہ اگر اللہ کی جگہ سے اور میں آ گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا پھر ہو جائے اس کا نام رکھنا تو اللہ کی جگہ آپ پنجابی میں اللہ کا نام رکھتے ہیں. اللہ کا ترجمہ ہے اسرائیل کی زبان میں آسکر کے نام رکھ سکتے ہیں. اللہ دیوارا اللہ دیوارا اللہ دیوار یا اللہ کا ترجمہ ہے نام رکھ لیجیے بچے کا اپنی زبان میں اسرائیل کی زبان میں نام رکھنے جائز ہے. ایک دوسرے صرف نام زندگی اسلام کا مطلب رکھا ہے. نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ ہم تصدق بالقول مستقبل جو جس قوم سے مطابقت رکھتا ہے اسی میں ہوتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام جس سے یہ پتا چلے کہ یہ بندہ غیر مسلم ہے ایسا نام رکھنے سے منع کرتا ہے. ایسا نام رکھنے سے منع کرتا ہے. اگر آسمانی کتابوں میں آسمانی کتابوں میں وہ کسی نبی کا بھی نام ہو تب بھی مسلمان کو وہ نام نہیں رکھنا چاہیے. اگر وہ نام ایسا ہے کہ جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے اگر سے وہ نام درست کا آسمانی کتابوں میں کسی نئی کا نام ہے تو مسلمان وہ نام نہیں رکھ سکتا. بائبل کی زبان میں جب داؤد علیہ السلام کا نام کرتے تو وہاں ڈیوڈ آتا ہے. ایک مسلمان اپنے بچے کا نام ڈیوڈ نہیں سکتا. اگر صرف داؤد علیہ السلام کا نام بائبل میں ہے کسی چیز سے ڈیوڈ یہ غیر مسلم رکھتے ہیں اس لیے مسلمان اپنے بچے کا نام نہیں رکھتے. بچے نبی کا نام آ رہا ہے ڈیوڈ کا آسمان کی کتاب یوسف علیہ السلام کو بائبل کی زبان میں جوزف کہتے ہیں. جوزف آپ اپنے بچے کا نام جوزف نہیں رکھتے اگر سے یہ بائبل کی زبان میں نبی کا نام یوسف علیہ السلام. صالح بائبل کی زبان میں سلیمان علیہ السلام کا نام ہے. آپ اپنے بچے کا نام صالح نہیں رکھ سکتے سلیمان نہیں رکھ سکتے. بائبل کی زبان میں ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کہا گیا. ابراہیم جو ہے وہ بائبل کی زبان میں نام نبی کا. آپ اپنے بچے کا نام ابراہیم نہیں رکھ سکتے. اسحاق علیہ السلام کو کہتے ہیں بائبل کی زبان میں. آپ اپنے بچے کا نام آئزک نہیں رکھ سکتے اسحاق رکھ سکتے. تو بات کو سمجھنے کی ہے کہ جو جس غیر مسلم مذہب کے اندر اگر کوئی نام ایسا ہو کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے وہ نام نہیں رکھا جاتا ہے. لہٰذا اگر کوئی ہندوؤں کے اندر کوئی نام ہے کوئی سکھوں کے اندر کوئی نام ہے وہ تو بالکل نہیں رکھا جا سکتا کہ جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے. ایسا نام بھی نہیں رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام بہت زیادہ پسند تھے وہ تھے عبداللہ اور عبدالرحمن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند تھے عبداللہ اور عبدالرحمن. پھر فرمایا یہ نام بہت بڑے پسند ہیں. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے بیٹے بھی اپنے بیٹے کی عمر میں انتقال کر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کا نام عبداللہ عبدالرحمن نہیں رکھتے پسند ہو رہتے ہیں. اس پر محدثین نے کلام کرتے ہوئے لکھا کہ اصل میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کا نام عبداللہ عبدالرحمن رکھتے تو ساری دنیا اسی پر عمل کرتے ہوئے اپنے نام عبداللہ عبدالرحمن رکھتے. حالانکہ نام کا مقصد ہوتا تھا نام کا مقصد ہوتا تھا. اس لیے ایک اچھے نام کا ایک خوبی اچھے نام کی یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے بچوں میں سے نام رکھتے ہوئے ایسا نام منتخب کرے جو کم از کم خاندانی میں نہیں ہے. کم از کم خاندان میں وہ نام نہ ایسا نام رکھتے ہیں کیونکہ نام کا مقصد ہے عارف. اور دوسری کا نام جو ہم نے زکریا علیہ السلام کا آیت پاس کری ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا
إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ہم آپ کو ایک لڑکے یحییٰ کے نام سے خوشخبری دیتے ہیں لم نجعل له من قبل سميا ہم نے اس سے پہلے اس کا خاندان نہیں بنایا یہ نام آپ کو نہیں دیا گا یہ کیا نام ہے یحییٰ لہٰذا معلوم ہوا کہ جب خاندان میں نام رکھا جائے تو ایسا نام ہونا چاہیے جو تمام خاندان میں ہے پہچان ہے لیکن کسی بھی زبان میں نام رکھ لیجیے اس کا مطلب رکھا ہے ہر انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے مطابق رکھ لیا جائے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ناموں کے مطابق رکھ لیا جائے یا اسی طرح اور نام کسی بزرگ کا ہو وہ نام رکھ لیا جائے بالکل لیکن نام رکھتے ہوئے بچوں کا بہترین نام رکھا جائے صرف نفس سے تلاش کر لینا اور ایسا الٹا سیدھا نام رکھ لینا جو معاشرے کے اندر کسی میں سمجھ لینا ہے اس کا مطلب بھی کوئی وجود لینا ہو ایسے ناموں سے بے معنی ناموں سے بچنے کی کوشش کیجیے گا دیکھیے گا ہم اپنی اولاد کو اس سے کھا دے رہے ہیں اور یہ ایسا ساری زندگی اس سے صاف رہنا ہے اس لیے بہترین موقع دینے کی کوشش کیجیے گا اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اولاد عطا فرمائے اور جو اولاد